बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी पीटीएम के हवाले से कुछ कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सिचुएशन क्या है पीटीएम से। आज से 2-3 साल पहले जब पीटीएम मैदान में आया तो बड़ी बददबंग अंदाज के साथ कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद हर जगह उनके जो जलसे, उनके मीटिंग्स और एक बड़ी प्रेशर बिल्ड कर रहे थे हुकूमत पे। लेटली क्या हुआ कि अब पीटीएम जो है वो तकरीबन पेरिफेरीज में चली गई है और अभी तो खबरें ये भी आ रही है, बल्कि खबरें क्या कन्फर्म है कि उसमें 2 ग्रुप जो है वो सामने आ गए हैं। उनके इख्तिलाफात क्या है, किस वजह से है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, इस हवाले से मैं आगे बात करूंगा। लेकिन इससे ये हुआ कि क्या वजूहात थी कि वो जो मेन उनके मुतालबात थे वो अभी तक पूरे भी नहीं हुए और कहाँ पे वो जो असल उनके जो थे उससे ड्रिफ्ट करके और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर गई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ऑलमोस्ट मंजूर पश्तीन साहब और मोहसिन दावड़ हम ये समझ सकते हैं कि अगर अल्फाज को इस्तेमाल करें कि उसमें रेप्स आई है, उसमें बाकायदा 2 ग्रुप्स जो है ना वो बन चुके हैं। बुनियादी इख्तिलाफात जो थे शुरू से तकरीबन साल 1.5 साल से जो बुनियादी इख्तिलाफात आ रहे हैं वो यही है कि मोहसिन दावड़ साहब, उसके साथ जो हमारे दोस्त अब्दुल्ला नंग्याल साहब और साथ ही जो है अली वज़ीर साहब वगैरह ये चाहते हैं कि इसको पार्लिमानी किया जाए। मतलब ये है कि प्रॉपर सियासत में आए और इस मुल्क का कानून और आइन के तहत जो है एक पार्टी बना के अपने मुतालबात को उनके चौकाट के अंदर जो है उस पर जोर दिया जाए। मंजूर पश्तीन साहब का मौक़िफ़ है शायद उनका या उनके जो दोस्तों का जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि इसको हमने गैर पार्लिमानी रखना है और इसी तरह जो है हमने इसको ले के आगे ले जाना है। अभी ये सूरत हाल है, मोहसिन दावड़ साहब सिस्टम के अंदर उनको मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो कुलीग है और साथ ही जो मंजूर पश्तीन साहब है उसको आइसोलेशन में एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर, एक तहरीक के तौर पर चलाना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मंजूर पश्तीन साहब पे जो इन्फ्लुएंस है डेफिनेटली या उनका जो डर है वो यही है कि मंजूर ये जो पीटीएम को जो इंटरनेशनल डायस्पोरा ये कहते हैं, मतलब है कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बाहर में जो पख्तून अनासिर हैं, खा वो पाकिस्तानी हैं, खा वो अफ़गान हैं, उनकी तरफ से जो है जो सपोर्ट था फाइनेंशियल अगर ना हो तो मॉरल और वो जो प्रेशर था, मंजूर पश्तीन साहब के साथ डर यही है कि ये लोग शायद वो लूज़ कर जाएंगे। और साथ ही अफ़गानिस्तान में जो एक टोला है जो ना अफ़गानिस्तान के इंटरेस्ट में बात करते हैं ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, और वो जो ये ख्वाबें देख रहा है कि एक दिन आएगा पाकिस्तान भी टूट जाएगा, अफ़गानिस्तान भी टूट जाएगा और एक ग्रेटर पख्तूनिस्तान बन जाएगा, जो कि बड़ा अनरियलिस्टिक एक है। वो चाह रहे हैं कि इसको ऐसा ही रहने। इसी तरह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है पीटीएम में रहा है और अभी भी मंजूर पश्तीन साहब के ग्रुप को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये भी उनका एक इंटरेस्ट हो सकता है या एनपी का कि जितना गैर पार्लिमानी रहे तो ये नारे वही लगाएंगे जो हम लगा रहे हैं और वोट जो है या पार्लिमान के अंदर जो है वो हम काफ़ी है, हम नुमाइंदगी करेंगे। अभी प्रॉब्लम ये है मेन स्ट्रीम से अगर बन के तो डेफिनेटली फिर ये पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर चौकाट में रह के ये पार्लिमानी सिस्टम, निज़ाम, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं और रियासत से पॉलिटिकली, क्योंकि ज़्यादा जो मसाइल हैं, खा वो कबायली इलाकों के हैं, पख्तून बेल्ट के हैं या और जो और कम्युनिटी है उनके हैं, वो ज़्यादातर पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल स्ट्रगल से ही इन मसाइल को हल किया जा सकता है या इनका हल निकाला जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मंजूर पश्तीन साहब के साथ स्पेशली जो डायस्पोरा है इंटरनेशनल, एक तो वो इंटायरली पाकिस्तानी नहीं है, उनमें मतलब है कि हर मुल्क है, अमरीकी भी है, यूरोपियन भी है, जो वहाँ के नेशनल बन चुके हैं, पाकिस्तानी भी है और अफगानिस्तान से अफगान भी है। वो तो इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनका कोई स्टेक्स नहीं है। नंबर 1, वो न पाकिस्तान के निज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं, न वो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में, न प्रोविंशियल में, न नेशनल में, तो उनका तो एक और एजेंडा हो सकता है। नंबर 1। दूसरा ये है कि इन ग्रुप में डेफिनेटली इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हर जगह काम करती है, उनका भी एक असर हो सकता है। बाहर बैठ के पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करना उनके लिए आसान हो सकता है। साथ साथ ये है कि मैंने देखा है, बल्कि ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि इंटरनेशनल डायस्पोरा के साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं
وہ زیادہ تر ان کے اپنے NGOs ہے، وہ مختلف پروجیکٹس لیتے ہیں. تو جب وہ اگر مین اسٹریم پالیٹکس میں آ جاتے ہیں، یہاں پہ ان کے پارٹی رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کے کارکن بن جاتے ہیں، ان کے آفس بیئرر بن جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ فنڈنگ جو ہے پھر وہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پھر وہ ایک چوکاٹ کے اندر پھر ایک خاص ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہو جاتا ہے، آڈٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں پھر وہ کر بھی نہیں سکتے ایز اے پولیٹیکل پارٹی. پھر وہ فنڈنگ یا NGOs وغیرہ وہ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح افغانستان میں جو ٹولہ ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی تو نہیں چاہیں گے کہ یہ پاکستان کی سیاست میں آ جائے. دی ریزن از کہ اگر یہ پاکستان میں مین اسٹریم ہو جاتے ہیں جس طرح باقی سیاسی جماعتیں ہیں، تو پھر یہ پاکستان کے قانون آئین اور جو کرتا ہے پاکستان کی سالیڈریٹی، سالمیت وغیرہ، اداروں کا جو احترام وغیرہ ہے، پھر بھی یہ ایز اے قانون ابھی بھی ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان. لیکن جو ڈایاسپورا ہے یا جو افغانستان میں ہے انہیں بھی تو یہ لاگو نہیں ہوتا ہے. تو دیٹس دا ریزن. اور اسی طرح دیٹ از دا ریزن کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ مین اسٹریم اور پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہ کے یہ ایک پارلیمانی نظام کا حصہ بن جائے یا مین اسٹریم ہو جائے. دوسری طرف جو محسن داور صاحب، عبداللہ ننگیال صاحب یا علی وزیر صاحب یا ان کا جو اور ساتھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مین اسٹریم کرنا ہے، پاکستانی سیاست میں آنا ہے. ہم نے اندر رہ کے مطلب ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں آ کے ہم نے اپنے مسائل کا حل نکالنا ہے، پروونشل گورنمنٹ میں آ کے، نیشنل اسمبلیز یا پارلیمنٹ میں آ کے یہاں جو مؤثر فورم ہے اس پہ ہم نے آواز اٹھانا ہے. اور یہ جو پولیٹیکل پرابلمز ہے ان کا ہم نے پولیٹیکل سلوشن نکالا ہے. یہ نعروں سے اور اس قسم کے مختلف جیسے مشروں میں گپے یا بابو لالے کہتے ہیں، اس سے نظام نہیں چل سکتا ہے. جو اکثر ہمارے جو انٹرنیشنل ڈایاسپورا ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ دن کو وہ جاب کرتے ہیں، رات کو آ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان کا بھی بٹوارا کرتے ہیں، افغانستان کا بھی کرتے ہیں، اور ایک نیا نظام جو ٹیبل پہ لا کے سو جاتے ہیں، صبح جا کے دوبارہ وہ اپنی ڈیوٹیز پہ چلے جاتے ہیں. دے آر انجوائنگ لائف، دیئر کڈس آر انجوائنگ لائف. ان کی اپنی زندگی اچھی گزر رہی ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ وہاں کے فیصلے وہ اپنے ذہن کے مطابق وہاں پہ کرتے ہیں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، پاکستانی ریاست کی. یہ جو مین اسٹریم ہو رہے ہیں میرے خیال میں ان کو انکریج کرنا چاہیے. ہماری سیاسی قیادت کو بھی ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. اور ریاست کو چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست کو چاہیے، ریاستی اداروں کو چاہیے کہ پختون تحفظ موومنٹ کے جتنے مطالبات ہیں آئین اور قانون کے چوکاٹ کے اندر رہ کے ان کو حل کیا جانا چاہیے. ڈیفینیٹلی قبائلی علاقوں میں ملیٹنسی، عسکریت پسندی، وہاں پہ ڈیولپمنٹ، وہاں پہ ایک سسٹم جو ہے ان میں ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے ایلیمنٹس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ کرنا چاہیے. ابھی تک جو ہے اگر محسن داور پہ اور لوگوں مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کو اوائڈ کرتی ہیں تو یہ دروازے کھلنے چاہیے تاکہ وہ آ کے اپنا معافی ضمیر بیان کرے کھل کے کہ وہ ان کی اگر سیاسی جماعت بن رہی ہے تو ان سیاسی جماعت کی مقاصد کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، ان کا آئین کیا ہوگا، ان کا مینیفیسٹو کیا ہوگا. تو ریاست کو میں سمجھتا ہوں، ریاستی اداروں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اگر علی وزیر صاحب آج بیہائنڈ دا بار ہے، ہی از دا پرسن، وہ چاہ رہے ہیں کہ مین اسٹریم ہو جائے، وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت جو ہے اپنے لوگوں کے، وہ آلریڈی پارلیمنٹ کا ممبر ہے تو ہاؤ کین ہی بی اگینسٹ دا پارلیمنٹ. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے مسائل اسی فورم پہ حل ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ریاست کا بڑا ایک کردار ہو سکتا ہے. ریاست کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ریاست کو پختون تحفظ موومنٹ کو اگر کوئی مین اسٹریم کرنا چاہ رہا ہے تو ان کے پیچھے ہو کے ان کے مطالبات کو، جینوئن جو مطالبات ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر PTM کا وہ ٹولہ جو اس کو سسٹم کے اندر آنا چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ عسکریت پسندی کے خلاف ہے تو ڈیفینیٹلی ریاست کو اس کو دیکھنا چاہیے. اگر طالبانائزیشن ہو رہی ہے، اگر وہاں پہ لینڈ مائن کا مسئلہ ہے، اگر قبائلی علاقوں کا جو کہ 20-30 سال سے ان کو روندا گیا ہے، اگر وہاں پہ لوگوں کے مسائل ہے، جینوئن مسائل ہے، ہاسپٹل کا، اسکول کا، انفراسٹرکچر کا، کمیونیکیشن کا، تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کی باتوں کو نہ صرف سن لینا چاہیے بلکہ ان کو سپورٹ کر کے تاکہ عوام میں ان کی پذیرائی ہو. کیونکہ سسٹم میں تو ہر جگہ PTI آ کے اپنے لیے اسپیس بنا سکتی ہے. پختون ہم پرست جماعتیں یا نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ اسپیس نہیں ہے. اسپیس از آلویز دیئر. اٹ ڈیپینڈس
کہ وہ جو بندہ ہے ان کی کمپیٹنسی پہ کہ کس طرح وہ اپنے لیے اسپیس کو زیادہ کر دیتا ہے. تو دیز آر ینگ گائز, ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا بہت ہے, ریاست کو بھی اس قسم کی جو ایلیمنٹس ہے یا جو افراد ہے کہ وہ سسٹم کے اندر آنا چاہ رہے ہیں, قانون اور آئین کے اندر رہ کے اپنے مسائل کو سیاسی پلیٹ فارم سے حل کرنا چاہیے, تو ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ منظور پشتین صاحب کو بھی چاہیے کہ ابھی مین اسٹریم آ جائے. یہ افغانستان سے جو 10-15 لوگ جو بابو لال ہے جو کہتے ہیں آزادی اور آزاد وغیرہ وغیرہ, یہ سارے قصے کہانیاں ہیں, ہم اس کو کئی دہائیوں سے سن کے آ رہے ہیں. یہ جو انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے ان کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہے کون, کس کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رہ کے پختونوں کے مسائل حل ہو؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک وائبل کنٹری بن جائے؟ کیا یا وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ ہیں؟ یا ان کو بھی آئسولیٹ کرنا چاہیے جو کہ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم کو اپنے این جی اوز کی فنڈنگ کے لیے یا پروجیکٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو دس از وٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ ریاست کا کردار کیا ہونا چاہیے, پی ٹی ایم کا کردار کیا ہونا چاہیے, مین اسٹریم میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے. ان کو اسپیس دینا چاہیے, ان کو اسپیس دینا چاہیے جو کہ مین اسٹریم ہونا چاہ رہے ہیں, جو ملک کے آئین اور قانون کو ایکسیپٹ کر کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو جو ہے وہاں پہ اپنی انفلوئنس بڑھانا چاہ رہے ہیں. دے شل بی اکاؤنٹیبل.